سولر مون کینگڈم ہمیشہ اپنی چاندنی جیسی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا، مگر پچھلے چند مہینوں سے چاندنی عجیب طرح سے مدھم ہو رہی تھی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ روشنی کیوں کم ہو رہی ہے۔ بادشاہ بھی پریشان تھا، مگر کسی کو حل نہیں مل رہا تھا۔ سلطنت کی شہزادی لائریا آسمان کو دیکھ کر اکثر سوچتی کہ چاند اس سے خفا کیوں لگتا ہے۔ ایک رات وہ محل کی بیلکونی پر کھڑی تھی جب اچانک ایک نیلا شعلہ جنگل میں گرا۔ یہ منظر بہت عجیب تھا۔ لائریا نے محافظوں کی پرواہ کیے بغیر جنگل کی طرف دوڑ لگا دیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ معمولی واقعہ نہیں۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے ایک چمک اس کی نظر میں آئی۔ درختوں کے پیچھے کوئی چیز ہلکی سانس لے رہی تھی۔ لائریا نے قدموں کی آہٹ روک دی۔ اچانک اسے ایک زخمی یونیکارن دکھائی دیا۔ وہ یونیکارن چاندنی جیسی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تھا اور جسم پر سیاہ جادو کے نشان تھے۔ لائریا خوف زدہ مگر حیران رہ گئی۔ اس نے ہولے سے پوچھا، تم کون ہو؟ یونیکارن نے کمزور آواز میں کہا، میرا نام اسٹرا ہے۔ لائریا پیچھے ہٹ گئی کہ یونیکارن بول کیسے رہا ہے۔ اسٹرا نے کہا، میں آخری مون لائٹ یونیکارن ہوں۔ لائریا کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ آخری؟ باقی سب کہاں گئے؟ یونیکارن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سایہ کی ملکہ نکسورا، اس نے ہم سب کو ختم کر دیا۔ لائریا کانپ گئی۔ نکسورا کا نام صدیوں سے خوف کی علامت تھا۔ اسٹرا نے مزید کہا، اب وہ پوری چاندنی کو نگلنا چاہتی ہے۔ لائریا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن چاندنی کیوں؟ یونیکارن نے سر جھکا کر جواب دیا، چاندنی دنیا کا قدیم ترین جادو ہے۔ اگر وہ اسے مکمل نگل لے، دنیا ہمیشہ اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ لائریا کا دل تیز دھڑکا۔ اسے یاد آیا کہ سلطنت کی چاندنی واقعی کم ہو رہی ہے۔ اس نے یونیکارن کو سہارا دینے کی کوشش کی، میں تمہاری مدد کروں گی، مگر کیسے؟ اسٹرا نے آسمان کی طرف دیکھا، تم ہی میری آخری امید ہو، مون پرنسس۔ لائریا چوک گئی، میں مون پرنسس؟ میں تو بس ایک عام شہزادی ہوں۔ یونیکارن نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ابھی اپنی اصل طاقت کا علم نہیں۔ تمہارے اندر چاندنی کا وارث دل ہے۔ لائریا گہری سانس لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یونیکارن نے کہا، 3 چیزیں ڈھونڈنی ہوں گی، لونر ٹیئر، چاند کا آنسو، سیلیسٹیل ایکو، آسمانی گونج، اور ہارٹ آف مون لائٹ، چاندنی کا دل۔ ان تینوں چیزیں ڈھونڈنی ہوں گی کہ بغیر میرا جادو واپس نہیں لوٹ سکتا۔ لائریا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند واقعی بہت مدھم ہو چکا تھا۔ ہمیں فوراً چلنا چاہیے۔ اسٹرا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر گرتا ہے۔ لائریا فوراً اسے تھام لیتی ہے، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا۔ یونیکارن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دونوں جنگل سے باہر نکلنے لگے۔ رات کی ہوائیں خوفناک سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ کچھ درخت خود بخود ہل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سایہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک زمین میں دراڑ پڑی، سیاہ دھواں باہر نکلا۔ لائریا نے ڈرتے ہوئے یونیکارن کو پیچھے کیا۔ دھوئے سے ایک بھیانک سایہ بننے لگا۔ وہ نکسورا کا سایہ تھا۔ اس نے زہریلی آواز میں کہا، تم اسے بچا نہیں سکتی، مون پرنسس۔ لائریا کانپ گئی۔ اس نے پہلی بار کسی جادوئی دشمن کا سامنا کیا تھا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گی۔ سایہ ہنسا، تو پھر تم بھی ختم ہو جاؤ گی۔ لائریا نے قریب پڑی شاخ اٹھا لی۔ یہ کمزور ہتھیار تھا مگر عزم مضبوط تھا۔ اسی لمحے یونیکارن کے سینگ سے ہلکی روشنی نکلی۔ وہ روشنی سایہ کو دھکیلنے لگی۔ نکسورا کا سایہ غصے سے چیخا، میں واپس آؤں گی اور تم دونوں کو چاند سے بھی مٹا دوں گی۔ سایہ غائب ہو گیا۔ لائریا نے تھکا ہوا سانس لیا۔ وہ جان گئی کہ وقت بہت کم ہے۔ ہمیں 3 جادوئی مقامات پر جانا ہوگا۔ ایسٹرا نے سر ہلایا۔ پہلا مقام سلور لیک، جہاں چاند کا آنسو گرتا ہے۔ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستہ اونچے پہاڑوں سے گزرتا تھا۔
درختوں کی شاخیں برف کی طرح چمک رہی تھیں، ہوا میں ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک بھیانک آواز جنگل سے آئی، ہمارا شکار آ گیا۔ لائریا نے بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھا، ان کے پیچھے شیڈو وولفز آ رہے تھے، ان کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں۔ یونیکارن نے زور سے دوڑ لگائی، لائریا اس کی گردن پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بھیڑیے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایسٹرا نے چاندنی کی ایک چھوٹی لہر پھینکی، بھیڑیے پیچھے ہٹ گئے مگر رکے نہیں۔ دوڑتی دوڑتی دونوں سلور لیک پہنچ گئے۔ جھیل آئینے کی طرح چمک رہی تھی، اس کے بیچ چاندنی کا ایک قطرہ تیر رہا تھا۔ لائریا نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر پانی ہاتھوں میں جم جاتا تھا۔ ایسٹرا نے کہا، تمہیں اپنے دل کی روشنی جگانی ہوگی۔ لائریا نے آنکھیں بند کی، اندر سے ایک ہلکی روشنی نکلی۔ جھیل نے جواب دیا، چاند کا آنسو اس کی ہتھیلی پر آ بیٹھا۔ دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب دوسرا مقام، ایکو کلفس۔ راستہ خطرناک تھا، چٹانیں تیز تھیں، نیچے گہری کھائیاں تھیں، اوپر بادل گرج رہے تھے۔ لائریا پھسلتے پھسلتے بچی، ایسٹرا نے اسے پکڑ لیا۔ چٹانوں کے اندر سے سرگوشیاں آ رہی تھیں، واپس چلے جاؤ ورنہ ختم ہو جاؤ گے۔ مگر وہ آگے بڑھتی رہی۔ آخر کار ایکو چیمبر تک پہنچ گئے۔ وہاں ہر آواز کئی گنا ہو کر گونجتی تھی۔ ایسٹرا نے کہا، یہاں تمہیں اپنے خوف کی گونج سنانی ہوگی۔ لائریا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، میں اندھیرے سے ڈرتی ہوں۔ گونج نے جواب دیا، مگر تم روشنی ہو۔ چٹانوں نے چمکنا شروع کیا۔ سیلیسٹیل ایکو اس کی ہتھیلی پر اتر آیا۔ دونوں خوشی سے آگے بڑھے۔ آخری مقام، مون فال ماؤنٹین۔ پہاڑ خطرناک حد تک بلند تھا، برفانی ہوا کا طوفان ہر چیز کو اڑا رہا تھا، مگر لائریا رکنے کو تیار نہیں تھی۔ نکسورا کی آواز آسمان سے گونجی، تم یہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گی۔ سیاہ بجلی پہاڑ پر گرتی رہی۔ لائریا نے ایسٹرا کو بچاتے ہوئے خود کو ڈھال بنایا، اس کا بازو جل گیا۔ یونیکارن چیخ اٹھا، لائریا! مگر وہ مسکرائی، میں ٹھیک ہوں، آگے بڑھو۔ دونوں آخر کار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ وہاں چاندنی کا دل آسمان سے لٹک رہا تھا، مگر نکسورا بھی پہنچ گئی۔ اس نے سائے کی تلوار نکالی، چاندنی میری ہے۔ لائریا نے آگے بڑھ کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں نہیں۔ دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ نکسورا کا سایہ ہر طرف پھیل گیا، پہاڑ لرزنے لگا۔ ایسٹرا نے روشنی کی ایک چنگاری پھینکی، مگر نکسورا نے اسے ہوا میں روک دیا۔ وہ ہنسی، تم دونوں کمزور ہو۔ لائریا نے زمین سے اٹھ کر چاندنی کے دل کی طرف دیکھا۔ اسے پیش گوئی یاد آئی، چاندنی کا وارث ہی چاندنی کو جگا سکتا ہے۔ اس نے دونوں جادوئی چیزوں کو اپنے سینے پر رکھا، اس کا جسم روشنی سے بھر گیا۔ نکسورا خوف زدہ ہو گئی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لائریا نے کہا، جسے روشنی بچانی ہو اسے خود روشن ہونا پڑتا ہے۔ اس نے چاندنی کے دل کو چھو لیا، پہاڑ کانپ گیا، آسمان پھٹ گیا۔ چاندنی کی ایک بہت بڑی لہر باہر نکلی۔ نکسورا چیخنے لگی، اس کا جسم ٹوٹنے لگا، وہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گئی۔ مگر لائریا زمین پر گر پڑی، اس کی سانسیں ہلکی ہو گئیں۔ ایسٹرا اس کے پاس دوڑا، لائریا آنکھیں کھولو۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ میں نے کر دکھایا نا؟ یونیکارن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، تم نے دنیا بچا لی۔ چاندنی نے لائریا کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چھوا، اس کے جسم میں طاقت واپس آنے لگی۔ چاندنی نے اسے نئی زندگی دے دی۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ ایسٹرا پوری طرح ٹھیک ہو چکا تھا، اس کی چمک پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ تم نے مجھے بچا لیا، لائریا مسکرائی۔ ہم نے ایک دوسرے کو بچایا۔ دونوں پہاڑ سے نیچے اترے۔ سلطنت چاندنی سے بھر چکی تھی۔ لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، ہماری مون پرنسس زندہ ہے۔ لائریا نے لوگوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، وہ اب پہلے سے مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ یونیکارن اس کے ساتھ کھڑا فخر سے چمک رہا تھا۔ دنیا کبھی اندھیرے میں نہیں جائے گی۔ لائریا نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پہلے کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، چاندنی ہمیشہ واپس آتی ہے، اور یوں مون پرنسس اور لاسٹ مون لائٹ یونیکارن ہمیشہ کے لیے دنیا کے محافظ بن گئے۔